تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں. میں نے جو پہلے شروع میں آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اوریجنل جو اسلام ہے آج ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، کوسوں دور. اور جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا انڈین اسلام ہے، یہ قرآن اور حدیث والا اسلام نہیں ہے. یاد رکھو، قرآن حدیث والا اسلام وہ تھا جس کے اوپر یہ عمل کر کے بتائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ ان لوگوں نے عمل کیا اور دنیا کی تاریخوں کے رخ بدل دیے. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. 8 برس کا 10 برس کا ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. میں پچھلے جمعہ کو بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، تربیت کے بارے میں. اور پھر آگے فرمایا، اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو. آج میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ شادی کے معاملے میں اتنی تاخیر اور اتنی دیری کرتے ہیں کہ بعض جو نوجوان ہیں ان کا آدھا سر جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے بالوں سے، آدھا سر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مجھے میرا فیوچر بنانا ہے، پہلے مجھے میری لائف سیٹ کرنا ہے، پہلے بولے میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جاؤں، شادی کا اس کے بعد میں سوچیں گے. اور پھر اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جو شادی کی عمر ہوتی ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یا پھر اس نوجوان سے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو اس کے ماں باپ کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، اس کی جب شادی کی عمر ہو جائے، اس وقت میں اس کی شادی کر کے دے دو. اور شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی یہ فقیری اور غریبی کو ختم کرتی ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں مالدار بن جاؤں اس کے بعد شادی کروں گا، اور اسلام ہم کو یہ کہتا ہے کہ پہلے شادی کر لے تو تیرا ایمان مکمل ہوگا، اس کے بعد تیرا فقر خود بخود دور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی غریبی کو اس راستے سے دور کرے. مگر ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ہندوانہ کلچر کے اندر رہتے ہیں. ان کے کلچر میں رہ کے ان کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ اپنے بچوں کی جب تک عمر اوور ایج نہیں ہو جاتی اس وقت شادی نہیں کرتے. مسلمانوں کے کلچر میں بھی یہ بات آ چکی. کیا ہے تو بولے ابھی لڑکا ہمارا ایم اے کر رہا ہے. ارے بابا لڑکی کی شادی کر دو، اچھا رشتہ آیا ہوا ہے. نہیں بولے ابھی بچی ہماری جو ہے وہ ماسٹر ڈگری کر رہی ہے. ارے ابھی کر دو. نہیں بولے ابھی اس کے بعد اس کو 1-2 جگہ کے کال ہے، ہم نے ضلع پریشد میں بھی ٹرائی کر کے دیکھے، وہاں پہ اگر جم گیا اس کے بعد شادی کا سوچے. اس کے بعد عمر زیادہ ہو جاتی ہے، رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور فیوچر بنانے کے چکر میں آدھی عمر جو ہے وہ کتابوں کی نظر ہو جاتی ہے یا پھر لائف سیٹ کرنے کی نظر ہو جاتی ہے، اور شادی کے معاملے میں ہم تاخیر کرتے ہیں. اس کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اباؤٹ 30 جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہوتا ہے ایسا. اکثر آپ لوگوں کو ویسے پیشنٹ ملیں گے جن لوگوں کی عمریں 30 سال کے اوپر ہونے کے بعد جن کی شادیاں ہوتی ہے. اکثر وہ لوگ یا تو اولاد سے محروم رہتے ہیں یا پھر اولاد پیدا ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، علاج کرنا پڑتا ہے، کئی دنوں کا ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے اولادیں پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف عمل ہوا. وقت کے نبی نے، ہمارے اسلام نے تو یہ سکھایا کہ تم بچہ بالغ ہونے کے فوراً بعد شادی کرو، لیکن ہم نے لائف سیٹ کرنے کے چکر میں اس کا آدھا ٹکلا کرا دیا، اس کے بعد اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو جیسے سر کے بال کم ہو گئے، جسم کی اور بہت ساری طاقتیں کم ہو جاتی ہیں. اب وہ بال نظر آنے والی چیز ہے، وہ ہم کو نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے اندر ضعف اور کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ شرمندگی کہاں سے آئی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کرنے کی وجہ سے آئی، یا اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے. اس کے لیے یاد رکھو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شریعت کہتی ہے
اور ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے کہ لڑکی کی 18 سال کی عمر ہوتے ہی شادی کرو اور لڑکے کی 21 سال میں. تو ہم کو ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے. اب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ شادی بھی ہم جو کرتے ہیں میرے بھائیوں، اب اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سیدھی سادی شادی کرو جس میں خرچ بالکل کم ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ شادی جس میں کم سے کم خرچ ہوگا وہ سب سے زیادہ برکت والی ہو. اور ہم لوگ، ہمارا انڈین اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شادی میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا اس پہ اتنا زیادہ فخر کیا جائے گا اور گھمنڈ کی جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں کمپٹیشن چلتا ہے شادی میں خرچ کرنے کے اوپر اور ہال کرنے کے اوپر، کہ بولے کسی نے اگر چھوٹے ہال میں کیا تھا تو آدمی اپنی شان بتانے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مہنگے والے ہال میں اپنے بیٹے کی شادی کروں. کسی نے اگر 200 مہمان لے کر گیا تھا تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے لیے فخر اور عزت کی چیز کہ میں اس سے زیادہ مہمان لے کر جاؤں. پھر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نے اگر شادی کے اندر اتنی لائٹنگ کی تھی تو میں اس سے زیادہ لائٹنگ کروں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کا نتیجہ بھی پھر یہ نکلتا ہے کہ آدمی فخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے فضول خرچی تو خوب کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بات کے جو نتیجے نکلتے ہیں، کیوں اللہ کے نبی کی دعا سادگی کے ساتھ میں ہے، فضول خرچی کے ساتھ میں نہیں. آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر جو توڑ پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ظاہری چیزوں کو لے کر. کئی دنوں تک من مٹاؤ رہتا ہے، لڑکے والوں کو ناراضگی رہتی ہے کہ تم نے دالچے میں جو ہے بڑے کا گوشت کیوں ڈالے. ہمارے بہت سارے شوگر کے بی پی کے پیشنٹ تھے، ان کو بکرے کا چلتا تھا، تم نے پہلے ہم کو بکرے کا بولے تھے، بڑے کا کیسا کیا ڈالے تم. اس کے اوپر چلتی. بریانی کو تم نے برابر بھٹیاری کیوں نہیں کرے تھے، پورا گوشت ویسی تھا، بولے کچا تھا، گوٹے چاوے نہیں جا رہے تھے ہمارے مہمانوں. جھگڑے چلتے ہیں، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹی، سنت ٹوٹے گی، آپس میں فتنے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ سلامتی اور امن ہے. ہر چیز میں سنت کی، ہر چیز میں سلامتی ہے. جو عمل بھی سنت کے مطابق ہوگا اس میں سلامتی رہے گی. سادگی، سادی ایک دم سیدھی سادی شادی جو ہمارے پیارے نبی نے کہا، اس میں ہمارے لیے امن ہے. تو ہمارے نبی نے یہ بھی ہم کو تعلیم دی کہ شادی اگر ہم کر رہے ہیں اپنے بچے کی یا بچی کی، سادگی کے ساتھ میں. اور تیسری چیز جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے کہ لڑکی والوں کے گھر پہ لڑکے والے مہمان لے کے جاتے ہیں، 150 بولتے ہیں اور 250 لے کے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے ہندوستان کے سارے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ لڑکی والوں کا لڑکے والوں کو بالجبر کھانا کھلانا ناجائز اور حرام. بالجبر. ہاں اگر لڑکی کا باپ ہے، اب وہ لڑکے والوں سے یہ کہے، بولے بھائی آپ 50 کلومیٹر دور سے اور 100 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں تو تمہارے جو 40-50 مہمان رہیں گے ہم ان کے کھانے کا ہمارے خوشی سے انتظام کر دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، خوشی میں آپ کو کھلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے. لیکن اگر آپ جبر کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے تو 250 مہمان رہیں گے، اس میں بھی 50 ویجیٹیرین رہیں گے یا 300 مہمان رہیں گے اور آپ کو اتنوں کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، یہ ناجائز. آپ کو کیا معلوم لڑکی کا باپ بیچارہ مجبور ہے، وہ قرض لے کر، سود سے پیسے لے کر، اپنا رکشہ بیچ کر، اپنی گاڑی بیچ کر، اپنا پلاٹ بیچ کر، پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے جڑا کے آپ کو کھلا رہا ہے اور آپ انگلیاں چاٹتے ہوئے وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. یہ ظلم کا کھانا ہے. کائے کا کھانا ہے؟ یہ ظلم کا کھانا ہے، یہ خوشی کا کھانا نہیں ہے. خوشی کا کھانا تو وہ ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور اسلام نے ہم کو حکم دیا کہ لڑکا جو ہے وہ اپنی شادی ہونے کے بعد اپنی خوشی سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائے، جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. یہ حکم لڑکے کو ہے.
لڑکی والوں کا کھانے کے لیے حکم نہیں ہے دین. اس کے لیے میرے بھائیوں اس معاملے میں اگر سنت ٹوٹے گی ہم کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور سنت کے مطابق اگر عمل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نسلوں سے دیندار اولاد پیدا کریں گے اور نکاح بہت دنوں تک ٹکے گا، ورنہ نکاح نہیں ٹکے گا. یاد رکھو آپس میں ہمیشہ لپڑے اور جھگڑے چلتے ہی رہیں گے. اس کے لیے رشتہ دیکھنے سے پہلے ہی سنت کے مطابق ہم رشتہ دیکھیں. لڑکی والے اگر ہیں ایسے لڑکے والے دیکھیں جن میں دینداری ہو. ہمارے اسلام نے ہم کو یہ حکم دیا، ہمارے نبی نے، چاہے لڑکے والا ہو یا لڑکی والے ہو، وہ دینداری دیکھے، دنیا داری دیکھ کر شادی منع کرے. اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے زیادہ پیسے والے ہوں گے وہ یہ کوشش کریں گے کہ لڑکے نے ہمارے شہر میں ہمارے محلے میں رہنا، اور لڑکی کے ماں باپ اور لڑکا وہ مجبور ہو جائیں گے. اور آج کل ایسے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں. اور اگر لڑکے والے مالدار ہیں اور لڑکی کا باپ یہ دیکھے گا کہ نہیں مجھے بنگلے والے چاہیے اور ڈبل فلور والے چاہیے اور گاڑی والے چاہیے اور میرے سے زیادہ اونچے چاہیے، تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر وہ لڑکا ہم نے دینداری نہیں دیکھی صرف دولت کو دیکھا ہے اس میں ہزاروں عیب اور نقص ہوں گے. آپ کے بیٹی کی زندگی ایسے گھر میں سوائے نوکرانی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی. اس کا جو حق ملنا چاہیے اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ نے خود اپنی حیثیت نہیں دیکھی. بڑے گھر میں دینے کا آپ کا ارادہ تھا، دے کے بیٹی اٹھا کے ان کے گھر پہ دے دیے. اب وہ لوگ آپ کے بیٹی کو ہمیشہ تانا دے رہے ہیں، فقیر کی بیٹی ہے، تیرے باپ نے کیا تو بھی دیا ہمارے کو، ارے تو گئی تھی کیا تو بھی لے کے آئی، تو نے دیکھ ہماری فلانی بہو جب گھر کو جاتی کچھ نہ کچھ زیور لے کے آتی، تیرے باپ کے پاس میں کیا ہے؟ تو یہ جو گڑھا کھودا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے. اور میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے ایسی کئی شادیاں دیکھی ہیں جن میں جب بیلنس برابر نہیں رہا ان میں زیادہ دنوں تک بن بناؤ نہیں رہ سکا. اس کے لیے غریب گھرانے میں اپنی بیٹی دو مگر دیندار لڑکا دیکھ کر دو. کیسا لڑکا دیکھ کر دیں گے؟ دیندار لڑکے کو بیٹی دیں گے. وہ آج دیندار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی برکت سے دنیا اس کے قدموں میں ڈالے گا. آپ پہلے ہی دن سوچیں گے کہ اس نے کروڑ پتی رہنا، تو یاد رکھو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور سنتیں جتنی ٹوٹیں گی وہ شادی اتنی زیادہ کمزور ہوں گی. ایک جگہ ایک شادی میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ لڑکے والوں نے شادی میں 10 لاکھ روپئے خرچہ کیے. کتنے پیسے خرچہ کیے؟ 10 لاکھ روپئے خرچہ ہوئے صرف اپنی شان بتانے کے لیے. سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے اور شادی میں دھوم دھڑاکے سے خرچہ ہوا. پھر ولیمے کے اندر 2 دن ولیمہ چلا. پہلے دن دعوت عام مسلمانوں کے لیے، آؤ بریانی کھا کے جاؤ، اور دوسرے دن دعوت عام غیر ایمان والوں کے لیے، آؤ پوری بھاجی کھا کے جاؤ، اور تیسرے دن لاونیوں کا پروگرام، اس کے ساتھ میں مشاعرے کا پروگرام. کیوں؟ تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا امپریشن پڑنا چاہیے کہ شادی ہوئی تھی تو بس یہ شادی ہوئی تھی جس کے اندر 10 لاکھ روپئے سے زیادہ خرچہ کیا گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سنتوں کے جنازے نکل گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اب جس شادی میں اتنی فضول خرچی ہوں گی بولو اس میں برکت رہے گی؟ 10 دن بھی وہ شادی نہیں ٹکی جس کے اندر 10 لاکھ روپئے کا خرچہ ہوا. 10 دن بھی 10 لاکھ روپئے کا ریکارڈ بنا تھا تو وہ شادی 10 دن بھی نہیں ٹک سکی. 8ویں 9ویں دن ہی طلاق وغیرہ ہو کے وہ سب ادھر ادھر ہو گیا. لیکن طلاق بھی جو ہوئی وہ بھی پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہوئی. پہلے ایک دوسرے کے جھپوٹیاں پکڑ کے ٹکرا مارے دیواروں، پھر کشتیاں ہوئے، آپس میں جھگڑے ہوئے. جتنی سنتیں ٹوٹی تھی عزت بڑھانے کے لیے اتنی ہی زیادہ پھر آپس کی لڑائی کی وجہ سے ذلت ہوئی، اور اس کے بعد جا کے آپس میں جو ہے یہ رشتہ ختم ہو گیا 10 دن سے پہلے. اس کے لیے میرے بھائیوں ہوش میں آؤ. ہمارے لیے نمونہ یہ آج کے فضول خرچی کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے نمونہ سنتوں کا جنازہ نکالنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے نمونہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی سادگی ہے، اولیاء اللہ کی سادگی ہے، بزرگان دین کی سادگی ہے.
اس راستے پر چلیں گے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی ذلت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے۔